السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری فکرہ بہت قابل غور ہے۔ اعمال بھی دراصل توفیقی ہیں۔ یہ جو ہم اعمال حسنہ کرتے ہیں، یہ رب جلیل و جمیل کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ نے توفیق عرضاں فرمائی ہے، اس عرضاں توفیق کے صلہ میں ہم یہ اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اگر حقیقت مطلقہ کا تصور ایک عارف اور سالک اپنے ہاں باریاب کر لے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اعمال کچھ نہیں ہیں، میں بھی اگر ہوں تو اپنے رب جلیل کے امر کن کے ساتھ منسلک ہوں، میرے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی دی گئی توفیقات کا نتیجہ ہے، تو پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ ذات مطلق اس کریم کے ارادے کا ظہور ہوا، اور یہ ظہور تعین اول سے آغاز پذیر ہوا۔ تعین اول کے نور کے پھیلاؤ سے، بسط سے، یہ امکانات و اعتبارات و مجازات وجود میں آئے، جن میں مرتبہ جامعہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے مکلف ٹھہرایا، استعداد و استطاعت سے نوازا، اس کے لیے توفیق عرضاں فرمائی۔ رب جلیل کی اس مرحمت کردہ توفیق کے نتیجہ میں وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے، جس میں اللہ انجام دہی کے سلسلہ میں بھی رب جلیل کی نصرت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ ہے اعمال کی توجیہ۔ جہاں تک برے اعمال ہیں، وہ انسان کے تصدیہ کا نتیجہ ہے، شر نفس کا نتیجہ ہے۔ جب نفس تصدیہ کے راستے پر چلے تو بس واضح ہوا کہ ہمارے اعمال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اب اگر ان اعمال پر تکیہ ہو تو دراصل یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ راست نظریہ تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ واللہ خلقکم وما تفعلون وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تفویض اس کا نام ہے، تحویل اس چیز کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی معنی کہ اللہ میں نے اپنے تئیں کو آپ کی تحویل میں دے دیا، آپ کی تفویض میں دے دیا۔ یہاں پر بیم و رجا ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔